اور ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ فطرت ہے. جو ملائیت نے مذہب ایجاد کیا اس میں سے اہل البیت کو کاٹا ہے انہوں نے، اس میں اپنے بڑوں کو رکھا ہے، اس میں اپنے بڑے بڑے سلف اور خلف فلاں فلاں کے اقوال ملیں گے آپ کو، لیکن اہل البیت آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو لیکن ابھی کیا ہے، اہل بیت کے جو بھی فضائل بیان کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ ہوتا ہے. ایسے کیوں نہیں کہتے کہ وہ سنی ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہتے نا کہ آپ تو بیان ہی نہیں کرتے ہو. اس کو پیر بنا لیا، مرشد بنا لیا، اس سے وظیفے لینے لگ گئے. دین نہیں لینا ہے اہل بیت سے، وظیفے لیتے ہیں یہ ظالم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چند دوست احباب کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی کچھ سوالات ہیں، اور ان نوجوانوں کے جو سوالات ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم ریکارڈ کریں. یہ اسلام اور دینیات سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم ان کے سوالات سنیں گے، اور جو جوابات میں دے سکا تو انشاءاللہ وہ جوابات اس ویڈیو کی شکل میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. جی دوستو، تو آپ کے کیا سوالات ہیں؟ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم فضل بھائی، بہت شکریہ اپنے اس بزی اسکیجول سے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے. تو اسٹارٹ کرتے ہوئے جلدی سے ہم لوگ سوال کے اوپر آئیں گے. تو پہلا سوال ہمارے گروپ کا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مولویوں کے خلاف ہو رہے ہیں، اور دین میں بدزنی کا، اسلام سے جو ہے بدزنی کا عنصر کافی پایا جا رہا ہے نوجوانوں کے اندر خاص طور کے اوپر. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، جہاں تک بدزنی کا جو تعلق ہے کہ لوگ مذہبی طبقے سے بدزن ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک حقیقت ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے. لیکن اس میں لوگوں کے قصور کے بجائے خود ہمارے مذہبی طبقے کا قصور ہے. مثلا ایک تو ہمارے ہاں دین کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ جس سے عام نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتا، یہ دین میرے لیے نہیں ہے. یعنی اتنا مشکل، وہ کہتا ہے بھائی یہ میرے لیے تعلیمات کیسے ہو سکتی، میں تو عام انسان ہوں. تو اس لیے وہ دین سے بدزن ہو جاتا ہے. اور یا وہ دیکھتا ہے کہ مذہبی طبقہ وہ آپس میں اتنا لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اتنے فتوے لگا رہا ہے، تو اگر یہ دین کی تعلیمات رحمت کے اوپر ہوتی، پیس کی ہوتی، تو یہ مولویوں کے اندر پیس ہوتا، ان کے اندر رحمت ہوتی، یہ آپس میں متحد ہوتے، یہ نہ لڑ رہے ہوتے. تو وہ مولویوں کے اس عمل کو دیکھ کر وہ دین سے ہی بدزن ہو جاتا. کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کہا؟ ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر ان کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ اگر انبیاء کی وراثت ہے تو اس میں فرقے کہاں سے آ گئے؟ اگر انبیاء کی وراثت تو ایک ہونی چاہیے نا، وہ آگے جا کر وہ انسانوں کے لیے تعلیمات، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے امن کا باعث ہو. لیکن نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ مولانا صاحب کی جو یہ بات بیان کر رہے ہیں، جو یہ تعلیمات ہیں، اس کا مولوی کی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے. تو جب مولوی کی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہے اور مذہبی طبقے کے اندر وہ اخلاق، وہ ویلیوز جس کا وہ چرچا کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جناب دین کے اندر یہ اخلاق ہیں، دین یہ تعلیمات دیتا ہے، خود مذہبی طبقہ اس سے خالی ہے. مثلا آپ ایک مثال لے لیں، جھوٹ بولنا. یہ کہتے ہیں جناب جھوٹ بولنا منع ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور قرآن مجید کی آیت ہے، دین کی تعلیمات ہے. لیکن ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا نوجوانوں کو کہتا ہے کہ بھائی یہ فرقہ جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بغیر تحقیق کے اس کی جانب یہ بات منسوب کر دیتا ہے. اگر آپ نے اہل بیت کے بارے میں فضیلت بیان کر دی اور صحیح روایات سے آپ نے بیان کی تو آپ پر فوراً رافضی ہونے کا حکم لگاتا ہے. تو یہ جھوٹ نہیں اور کیا ہے؟ تو مذہبی طبقے کا یہ رویہ دیکھ کر لوگ دین سے بدزن ہوتے ہیں. پھر ہمارے ہاں چونکہ لوگوں نے، مذہبی طبقات نے یہ کام کیا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر یہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے کام کیا ہے. اور عامت الناس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یہ مذہبی طبقہ یہ محض اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول اور دین کی مصلحت نہیں ہوتی. یہ دین کے نام پر اپنے ذاتی گفتگو کرتے ہیں، اپنی ذات کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو اسی رویے کو دیکھ کر
اصل میں وہ خرابیاں تھی مذہبی طبقے میں، لیکن انہوں نے اسے کیا قرار دے دیا نوجوانوں نے کہ دین میں یہ خرابی ہے، تو وہ دین سے دور ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، رشیا کے اندر جب انقلاب آیا تو انہوں نے خدا کا انکار کیا۔ حالانکہ رشیا کا جو انقلاب تھا وہ، یا رشیا میں جو ایک کمیونزم آیا، تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو ہی نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جو مذہبی ذہنیت وہاں پہ موجود تھی وہ اس طرح کی تھی کہ لوگ مذہب کو غلط سمجھنے لگے۔ یعنی وہ اپنے پادریوں کے پاس، پوپ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ جناب آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، آپ صبر کرو، آپ کو جنت میں جلدی جگہ ملے گی۔ تو اس طرح وہ لوگ مذہب سے ہی بدزن ہو گئے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اگر مذہبی تعلیمات کو سوسائٹی سے کاٹ کے پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو صرف کہا جاتا ہے کہ آپ بس یہ کام کریں اور آپ جنت میں جلدی جائیں گے، اور دنیا کے ساتھ آپ کی تعلیمات کا کوئی اس کا ربط نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو نوجوان تو کہے کہ بھائی اس میں ہمارے لیے کوئی چارمنگ نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی کشش نہیں، باقی بچے وہ دور ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی سمجھاؤں اس چیز کو۔ کیونکہ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل۔ یہ لوگوں نے غلط، ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اہل بیت کو ماننے کے لیے آپ کو شیعہ ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت کو ماننے کے لیے آپ کے اندر انسانیت اور آپ کی فطرت کا زندہ ہونا ضروری ہے، کہ آپ کی فطرت صحیح سالم ہے۔ کیونکہ اہل البیت علیہم السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ایسے بیار و مددگار نہیں چھوڑا کہ اپنے جانے کے بعد کہہ دیا ہو کہ کوئی بیار و مدد، اس میں کوئی معاون نہ چھوڑا ہو اس دین کے لیے، اس دین کو بیان کرنے والا کوئی نہ چھوڑا ہو۔ جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اس دین کو قرآن اور اہل البیت سے لینا ہے۔ اہل البیت کی جو تعلیمات آپ خود زندگی میں دیکھ لیں، اہل البیت کی زندگی میں وہ کیا ہے، سیکریفائز ہے، قربانی ہے، اخلاص ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی کونا دیکھیں، وہاں پہ آپ کو اہل البیت کی طرف سے دین معلوم ہوگا کہ وہاں وہ پہنچے ہیں، انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے وقت کے جو موجودہ سسٹم ہوتا ہے، نظام ہے، اس سے ٹکرائے ہیں۔ تو اہل البیت کو ماننے کے لیے یہ شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خود، یعنی آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیں کہ اہل البیت کے جو فضائل بیان ہوئے اہل سنت کے اندر، وہ صحابہ سے الگ بیان ہوئے ہیں۔ صحابہ کو انہوں نے الگ کیٹیگری میں رکھا ہے اور اہل البیت کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اور اہل السنت کی صحیح احادیث کی کتابوں میں جو فضائل اہل البیت کے بیان ہوئے ہیں وہ اور کسی کے نہیں۔ اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ خود صحابہ میں وہ شخصیات جو بعد میں کنٹروورشل رہی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ سوالات اٹھے ہیں، بلکہ اہل البیت کے ساتھ بھی ان کے معاملات ایسے رہے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ وہ دور تھے، لیکن انہوں نے بھی فضائل بیان کی اہل البیت کی۔ یہ ہمارے مولوی نے یہاں پر بہت بڑا جھوٹ عامت الناس کے ساتھ بولا اور اس امت کے ساتھ غداری کی ہے کہ اہل البیت کے جو بھی فضائل بیان کرنے والا ہوتا ہے اس پہ فوراً شیعہ کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ دراصل ناسبیت ہے کہ آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اہل البیت کے فضائل بیان کرتا ہے۔ امام شافعی پہ حکم لگایا گیا، امام شافعی کو رافضی کہا گیا، کوئی شیعہ۔ اور یہ پھر ہمارے شیعہ بھائیوں کی بھی اس میں بڑی غلطی ہے نا، یہ بھی مطلب صحیح نہیں سمجھتے، یعنی ان کو بھی غلط بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اہل البیت کے فضائل بیان کرے گا تو وہ انہی کے جیسا شیعہ ہوگا، اور ادھر سنیوں کو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جو بھی اہل البیت کے فضائل بیان کرے گا وہ سنی نہیں ہوگا، وہ شیعہ ہوگا۔ دونوں طرف سے افراد و تفرید ہے اور اعتدال سے نکلے ہوئے ہیں۔ اہل البیت کے فضائل بیان کرنے والا وہ مؤمن ہے، وہ اللہ کے رسول کی وصیت پہ عمل کر رہا ہے، اور ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ فطرت ہے۔ جو ملائیت نے مذہب ایجاد کیا اس میں سے اہل البیت کو کاٹا ہے انہوں نے، اس میں اپنے بڑوں کو رکھا ہے، اس میں اپنے بڑے بڑے سلف اور خلف فلاں فلاں کے اقوال ملیں گے آپ کو، لیکن اہل البیت آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اگر ان کے سامنے آپ اہل البیت کی گفتگو کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمیں بتایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا، لہٰذا یہ تو صرف شیعہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ الزام لگ جاتا ہے، وہ اس طرح لگتا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اہل البیت کا بیان، ان کے فضائل، ان کے حقوق، ان سے تعلیم، ان کے دین، ان سے لینا،
ان سے رہنمائی لینا شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں لیتا. یعنی اجتماعی طور پہ میں بات کروں, آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا طبقہ پایا جاتا ہے کہ جو یہ کہے کہ ہماری ساری تعلیمات وہ اہل البیت سے. چونکہ شیعہ کا جو ہے وہ ساری تعلیمات اہل التشیع کی وہ اہل البیت سے ہیں ان کے بقول. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً اس طرح ہے یا نہیں ہے, میرا اس پہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری تعلیمات شیعہ کہتے ہیں کہ اہل البیت سے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کتابیں, ان کی احادیث. اور اسی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں ان میں آپ دیکھیں تو کسی سے لی گئی ہیں اور کسی امام سے اور کسی فلاں فلاں سے لی گئی ہے. تو اس فرق کی بنیاد پر آج جو بھی اہل البیت کی بات کرے گا تو لوگ اس پہ شیعہ کا حکم لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. کیونکہ آپ لوگ تو بیان نہیں کرتے ہو نا. اگر آپ لوگ بیان کرتے, اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی, اگر سنی آج یہ کہے کہ میں اہل البیت سے گفتگو کروں گا, میں اپنی زندگی کی تعلیمات, اپنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, زندگی میں اٹھنا بیٹھنا اور اپنا موقف حق اور باطل کا یہ اہل بیت سے لوں گا, تو مجھے بتائیں کیا کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کسی ایسے شخص کو؟ وہ تو کہے گا نا کہ اہل بیت کے جو بھی فضائل بیان کرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے, پھر تو یہ بات آ جائے گی. لیکن ابھی کیا ہے, اہل بیت کے جو بھی فضائل بیان کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ ہوتا ہے. ایسے کیوں نہیں کہتے کہ وہ سنی ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہتے نا کہ آپ تو بیان ہی نہیں کرتے ہو. آپ نے تو لوگوں کو طرح طرح کے ناموں کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور آپ کہتے نہیں ان ناموں کے پیچھے چلو, یہ ہے دین یہاں سے ہمیں پہنچا ہے. کئی مرتبہ میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے, اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں سنا ہوگا. ہمارے ہاں مساجد میں اس کو برملا بیان کیا جاتا ہے کہ دین ہمیں یہ صحابہ کی قربانیوں سے ملا ہے, اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا اس میں. بالکل. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ دین ہمیں فلاں کی قربانیوں سے ملا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کی قربانیاں موجود ہیں, لیکن جب آپ اہل البیت کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر یہی سوالات پیدا ہوتے ہیں. گویا کہ اہل البیت سے آپ نے کوئی دین نہ لیا ہو, ان سے کوئی دین پہنچا ہی نہیں ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, یہ جو سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ کیا اہل البیت سے کہ فضائل بیان کرنے والا وہ شیعہ ہی ہوتا ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس چیز کو, اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی جو سب سے بڑی تجدید ہے وہ شخص سب سے بڑا مجدد ہے اس زمانے کا, کہ جو اس فرق کو ختم کرے گا اور اس سنت کو زندہ کرے گا جو پیغمبر کی سنت ہے, اور وہ یہ ہے قرآن اور اہل البیت, حدیث الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوال اگر اس پہ ہو, اگر میری بات سمجھ میں نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے یا کیا, آپ جو بھی پوچھنا چاہیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی بالکل. چلیں اگلا سوال کیا؟ جی مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے, جیسے بتایا گیا کہ اسلام میں 73 یا 73 سے زیادہ فرقے ہیں, تو سوال یہ کہ ان میں سے جنتی فرقہ کون سا ہے؟ جنتی یہ فرقوں میں سے؟ جی بالکل. دیکھیں, اول تو جو فرقہ واریت ہے نا, فرقے ہیں, یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. دین نے فرقہ بنانے سے منع کیا ہے کہ آپ فرقہ بنائیں, آپ ٹولی ٹولی ہو جائیں. آپ اسلام سے کٹ کر, اجتماع سے کٹ کر کوئی ایک نئی ٹیم بنا لیں, نیا گروہ بنا لیں, اس سے منع کیا. لیکن جو موجودہ فرقے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں, مثلا سنی, شیعہ, زیدیہ, اسماعیلیہ, عباضیہ, اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو دیوبندی بریلوی ہیں, ان کو اگر ان فرقوں کو ہم دیکھیں تو ایک معیار آپ کو مقرر کرنا ہوگا کہ اس معیار کے اوپر کون پورا اترتا ہے. اور یہ معیار آپ نے نہیں مقرر کرنا, یہ معیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا, پیغمبر نے مقرر کیا ہے. اور پیغمبر کی متواتر تعلیمات ہیں جس میں آپ نے بتایا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس امت نے کرنا کیا ہے, اور وہ گمراہی سے بچ جائے گی. دیکھیں, یہ پیغمبر کی ضمانت ہے, کسی مولوی نے ضمانت نہیں دی ہے. اس لیے ہمارا اس کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے ایک ضمانت یہ دی ہوئی ہے, اور ہم گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ رہیں, مستقیم رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہم ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں, اور رسول اللہ نے بالکل ضمانت دی ہے حدیث ثقلین کے اندر, میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں حجۃ الوداع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر ارشاد فرمایا, میری امت کے لوگوں, میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے,
کبھی بھی تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے. میری امت صحیح ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلے گی جب تک کہ تم قرآن کو اور میری اطرت میری اولاد کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہو گے, قرآن سے رہنمائی لو گے اور میرے اہل البیت کے پیچھے چلو گے, ان کی اتباع کرو گے, ان کے فالوور بنو گے, ان کے پیچھے چلو گے. تو یہ معیار دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں. اس لیے اس معیار کے اوپر آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آج ان تمام فرقوں کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ان تمام فرقوں میں سے کون سا وہ فرقہ ہے جو, میں یہ کہہ چکا ہوں کہ فرقہ بنانا درست نہیں ہے, لیکن چونکہ موجود ہیں تو ان میں سے حق کے قریب کون سا ہے. حق کے قریب یہ نشانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. ان میں سے حق کے قریب وہ ہوگا کہ جو قرآن اور اہل البیت کے ساتھ جڑا ہوگا, جس کی تعلیمات اکثر وہ قرآن سے لی ہوئی ہوگی, اپنی رائے کے اوپر نہیں ہوں گی, اپنے دماغ سے نہیں ہوگی, قرآن سے ہوگی, اور اہل البیت کی اتباع ہوگی زندگی. یہ نہیں کہے گا کہ اگر ایک طرف اسے امام حسین کی زندگی ہو اور دوسری طرف یزید جیسا لعین ہو, وہ یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. نہیں, وہ کہے گا حسین حق ہے, میں امام حسین کے ساتھ ہوں. تو مجھے بتائیں, اگر ایک فرقہ ایسا ہے کہ اس کے ماننے والے لوگ وہ یزید کے ظلم یعنی اس کے پیچھے چل رہے ہوں, تو وہ کس طرح جنتی فرقہ ہوگا, وہ کس طرح حق ہوگا؟ معیار تو بعد کے سارے زمانوں میں 67 ہجری میں امام حسین نے اپنی قربانی سے بتا دیا بھائی, حسینیت اور یزیدیت. اب جو اہل البیت کے ساتھ ہے, امام حسین کے ساتھ ہے, وہ جنتی فرقہ ہے, اور جو ادھر یزید کے ساتھ ہے, بنو امیہ کے ساتھ ہے, ناصبیوں کے ساتھ ہے, وہ باطل فرقہ, جہنمی فرقہ ہے. یہ معیار ہے. یہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ دیکھ لیں, حدیث متواتر کی روشنی میں, کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. مثلا قرآن کی طرف ایک آیت ہو اور دوسری طرف آپ کے مولوی کا قول ہو, آپ کہیں نہیں میں اس قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کروں گا, میں اس مولوی کی قول پہ عمل کروں گا, تو کیا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ حدیث صحیح موجود ہو, حدیث صحیح ہو, لیکن آپ پھر بھی کہیں میں اپنے امام کے قول پہ عمل کروں گا, یعنی اپنے فقیہ کے قول پہ عمل کروں گا, یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر ایک حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ ہر نماز میں جانے سے پہلے ہر نماز میں ایک نیچے جھکتے ہوئے اور اوپر اٹھتے ہوئے, عمران بن حسین فرماتے وہ رفع یدین کیا کرتے تھے, وہ ہاتھ بلند کرتے تھے اور تکبیر کہا کرتے تھے, معذرت تکبیر کہتے تھے, اللہ اکبر کہتے تھے, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جب امام علی کا عمل یہ ہے تو پھر مجھے کسی اور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں, میں اگر فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب میری یہ فقہ میں اپنے معاشرے کی وجہ سے کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. کہ اگر میں نے یہ شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو شیعہ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری کی روایت موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام جب بھی نیچے جھکتے یعنی رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے, اور جب بھی بلند ہوتے اللہ اکبر کہتے. صحیح بخاری کی اس روایت کے ہوتے ہوئے ہم اپنے اماموں اور فقہا کے قول پہ عمل کرتے ہیں, تو یہ اہل بیت سے دوری ہے, اہل بیت کی تعلیمات سے. لیکن اس میں پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مثلا جیسے ہم خود فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارا پاکستان کا اکثر حصہ وہ فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہے سنیوں میں, تو وہ زندگی چونکہ اس سے ایک آسانی آپ کہہ سکتے ہیں, ایک آسانی آپ کے لیے, آپ اپنے فیصلوں کے اندر آپ اپنے زندگی گزارنے میں آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں. ورنہ تو جو قرآن و حدیث ہو اور پھر بھی آپ دوسری طرف جائیں, یہ یعنی اہل بیت کی تعلیمات سے دوری ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علم کے وارث جو ہیں وہ اہل البیت ہیں, تو تاریخ میں ہمیں اس طرح کا تضاد کیوں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام خلافت بالکل اس کے برعکس ہمیں نظر آ رہا ہے, کہ ان کی وفات کے بعد جو ہے پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ, پھر چوتھے خلیفہ امام علی, اور عقلی طور پہ دیکھا جائے تو علم کے وارث اگر یہ ہیں تو رسول اللہ کے فوراً بعد ہی جو ہے اہل البیت سے علم لینا شروع کر دینا چاہیے تھا, اور اب تک بھی جو ہے اہل بیت کے ہی علم سے استفادہ کرنا چاہیے تھا. تو اس کے برعکس کیوں ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا سب صحابہ کو جمع کر کے, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اور علی کا ہاتھ بلند کیا
فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادہ. یہ سب سے اقرار لیا ہے غدیر خم میں. اور اس کا اب کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اب افسوس کی بات یہ ہمارے یہاں اہل سنت ہر چیز کو وہ شیعہ کی مخالفت میں دیکھتے ہیں. یعنی اس حدیث میں غدیر خم کی جو روایت ہے حدیث ثقلین، اگر اسے آپ ہمارے ہاں کتابوں میں پڑھیں گے اہل سنت کی کتابوں میں، خاص طور پر ابن تیمیہ نے جو اس کی تشریحات کی ہیں یا محمد بن عبد الوہاب نے کی ہیں، حتیٰ کہ مودودی صاحب نے جو اس کی تشریح کی ہے، وہ کیا کرتے ہیں سٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں کہ اس سے شیعہ کا مطلب ثابت نہیں ہوتا. ارے بھائی شیعہ سے تمہیں اور ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم تو اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں نا. تو ظالموں تم جب حدیث کی شرح کرتے ہو تو سٹارٹ میں ہی لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہو کہ شیعہ اس سے کچھ اور مطلب لیتے ہیں اور اسلام کچھ اور مطلب لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں جس میں قرآن اور اہل البیت کی اتباع کا کہا گیا ہے، اس میں ہمارے اہل سنت کا جو رویہ ہوتا ہے نا علماء کا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ رویہ کیا ہے. ہمارے سنی نوجوانوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے. دھوکہ اس طرح ہے، مثلا حدیث ثقلین بیان ہوئی، اب لازمی بات ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، مستدرک الحاکم میں ہے، نسائی کے اندر ہے، مسند احمد میں ہے، تمام کتابوں کے اندر ہے. مسند احمد میں تو ہے کہ میں تمہیں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل البیت، یہ خلیفہ. اب ان شیطان نے وسوسہ مولوی کے ذہن میں کیسے ڈالا ہے؟ مسند احمد کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے. چلو جی بات ختم، اہل بیت خلیفہ نہیں ہے. اچھا صحیح مسلم کی روایت 6225 کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی اتباع کا تو کہا گیا ہے لیکن اہل بیت کی اتباع کا نہیں کہا گیا، بس ان سے صرف محبت کرنا، آئی لو یو کہنا ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اہل بیت کا کوئی نام آ جائے تو ذرا سر جھکا لیا، کبھی تذکرہ ہو گیا تو تھوڑا رو لیا، کوئی اس طرح، کوئی اگر کوئی سید مل گیا تو اس کے ہاتھ چوم لیے، اس کو پیر بنا لیا، مرشد بنا لیا، اس سے وظیفے لینے لگ گئے. دین نہیں لینا ہے اہل بیت سے، وظیفے لیتے ہیں یہ ظالم. اچھا تو یہ تشریح انہوں نے کی ہے، ان ظالموں نے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں. مجھے آپ ایک روایت بتا دیں جس میں یہ مولوی کہتا ہو آپ کو، یہ فرقوں کے لوگ، کہ اہل البیت سے دین بھی لینا ہے. ہمارے یہاں نہیں، یہ کہتے ہیں دین تو یہ لینے والا معنی جو ہے یہ شیعوں نے لیا ہے. تو یہ شیطان ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان نے ہمیشہ وسوسہ ڈالا ہے، اور شیطان اہل بیت سے دور نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ دین کی اصل ہے. تو یہ کام انہوں نے کیا ہے اور یہ ہمیشہ اس کو بیان کرتے ہیں. اسی لیے لوگوں کے نزدیک، ہمارے عام لوگوں میں یہ تصور بیٹھ گیا، یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا کہ جو بھی دین اہل البیت سے لے گا وہ شیعہ ہوگا، جو بھی اہل البیت سے محبت کرے گا وہ شیعہ ہوگا، جو بھی اہل البیت کا ذکر کرے گا، ان کے فضائل، ان کے حقوق کی بات کرے گا وہ شیعہ ہوگا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سیدہ زہرا علیہ السلام، ان کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، فدق کا معاملہ ہے. اب ہمارے ہاں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہاں پہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں. یہ اہل سنت استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، انہوں نے یہ بیان کیا ہے. لیکن کیوں جناب؟ کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، غلطی نہیں کر سکتے. اگر یہ معیار آپ نے بنایا کہ صحابی غلطی نہیں کر سکتا، اس نے یہاں پہ استدلال صحیح کیا ہے، تو سیدہ زہرا کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر دی؟ یعنی آپ کا معیار تو صحابیت ہے نا. اگر اس صحابیت کے معیار کو بھی ہم رکھیں اور سمجھیں تو وہ معیار تو سیدہ زہرا میں بھی پایا جا رہا ہے. دیکھیں اہل البیت کی ایک بڑی فضیلت ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. صحابیت سے بڑی فضیلت ہونا سیدہ زہرا کا کہ وہ لخت جگر ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدعہ ہے. بدعہ آپ کے جسم کا ٹکڑا، ایسا ٹکڑا کہ اگر اسے آپ کی باڈی سے نکال دیا جائے تو آپ مر جائیں. وہ پیغمبر کے جسم کا وہ حصہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرے جسم کا بدعہ ہے. اس رگ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر اسے کاٹ دیا جائے تو انسان، اس کی روح نکل جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. نبض کو بھی کہا جاتا ہے، شہرک کو بھی کہتے ہیں. تو بذائے رسول پھر خطا کیسے کر سکتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو خطا نہیں کی، ہاں سیدہ سے خطا ہوگی، الیاذ باللہ۔ ہاں تو یہ آپ کا جو معیار ہے نا، اس معیار کو یہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا ہے، یہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو اہل بیت کے بارے میں ان سے دین جو بعد میں نہیں لیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تو پھر مسلمانوں کے اوپر بنو امیہ کا زمانہ آ گیا، بنو عباس کا دور آ گیا، اور اس زمانے میں تو اہل بیت کی بات کرنا ایسا تھا کہ بہت مشکل کام تھا۔ جو ان کے پاس بیٹھتا تھا اس پہ بھی نظریں ہوتی تھی۔ آج بھی آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے سیاسی حالات میں آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک پارٹی کا اگر ایسا زمانہ آتا ہے کہ نام لینا منع ہو جاتا ہے، کوئی اگر اس کے پاس چلا جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ہر زمانے کے اندر۔ اگر آپ سیاسی حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اس زمانے میں جبر و تشدد سے کام لیا جاتا ہے، اور اہل البیت کے خلاف بنو امیہ کے زمانے میں، یعنی بنو امیہ کی جو حکومت 1 صدی سے بڑھ کر رہی ہے، اس پورے 80-90 سالوں میں ایسا زمانہ آیا ہے کہ دمشق سے لے کر افغانستان غزنی تک مساجد کے اندر ممبروں پر مولا علی پر سب و شتم ہوتا تھا۔ واحد افغانستان میں غور ایک مقام تھا جس سے غوری ہیں، شہاب الدین غوری وغیرہ، ان کے علاقے میں نہیں ہوتا تھا، باقی ہر جگہ میں۔ تو اہل بیت سے دین کیسے لیا جا سکتا ہے کہ جب آپ امام علی علیہ السلام ان پہ سب و شتم ہوتا رہو؟ اور ذہبی نے، ہمارے اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم امام محمد الباقر علیہ السلام ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی عظمت اور تقدیس بیان کرتے ہیں، لیکن وہ دین میں قرآن کی آیت کو بیان کرنے میں، غور کیجئے گا میرے لفظوں پر، قرآن کی آیت کے بیان میں، قرآن کی آیت کی تفسیر میں وہ ابن کثیر کے درجے میں نہیں ہے، ابن کثیر کے درجے میں نہیں ہے۔ یعنی سمجھیے کہ امام محمد الباقر، جن کو باقر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بقر، انہوں نے علم کے سینے کو چیر دیا، علم میں غوطے لگائے ہیں، اور کیسے نہیں لگائے ہوں گے کہ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہم السلام ان کے شاگرد ہیں، ان کے جسم کا حصہ ہے، اہل البیت ہیں۔ انہوں نے علم کو زیادہ سمجھا ہوگا یا مولوی صاحب نے زیادہ سمجھا ہے؟ آپ کے فقہاء نے، آپ کے کوئی کس جگہ سے ہے، کوئی کہاں کا غلام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلام ہونا کوئی معیوب چیز ہے، لیکن نسب دیکھیں، طہارت دیکھیں، ادھر نسب بھی طاہر ہے، سلسلۃ الذہب ہے، دین سیدھا پہنچ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، امام علی کی جانب۔ آپ ہمارے ہاں یہ دیکھیں نا، یہ پیر جتنے بھی ہیں، لوگوں کے اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے پیر خانے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ مولا علی سے آئے ہیں، وہاں سے یہ سلسلے یعنی پیر و فقیری کا تو لیتے ہیں، لیکن دین میں علی سے نہیں لیتے ہیں یہ۔ اب میں جب یہ بات کروں گا کہ دین علی سے نہیں لیتے تو یہ کہیں گے نہیں ہم تو دین علی سے لیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دین علی سے لیا ہے آپ نے، مجھے بتائیے بخاری مسلم میں مولا علی کی کتنی روایتیں؟ مجھے بتائیے صحاح ستہ میں کتنی روایتیں؟ 56 روایتیں، 56۔ بخاری مسلم میں زیادہ 39 ہے۔ بخاری مسلم جو ہمارے ہاں اہل سنت میں، بلکہ اس پہ فرقہ موجود ہے، اہل الحدیث، ہم تو بخاری مسلم پہ چلیں گے۔ بخاری مسلم، اگر آپ بخاری مسلم پہ چلتے ہو، مجھے بتاؤ دین آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے لیتے ہیں، تو مولا علی سے کتنی روایتیں لی آپ نے؟ بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتنی روایتیں لی؟ ایک روایت بھی نہیں لی، پوری بخاری کے اندر ایک روایت بھی نہیں ہے۔ مسلم میں ہے لیکن بخاری میں ایک روایت بھی نہیں۔ اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ ایسا کیوں تضاد پایا جاتا ہے اہل سنت میں کہ جب ثابت ہے اور وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت و منزلت صحابہ سے کئی بڑھ کر ہے، تو جب تعلیمات لینے کا وقت آتا ہے کہ کتابیں جو ہیں اس سے خالی ہیں اہل بیت کی تعلیمات سے، تو یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے عقیدے کا؟ بالکل بالکل۔ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ بعد میں جو بنو امیہ کا زمانہ ہے، بنو امیہ کے دور میں دیکھ لیں کہ آپ مثلاً اہل بیت کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، ان کے ساتھ موالات رکھنے والے، ان کے پاس بیٹھنے والے، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ اہل بیت کے اوپر کتنا خطرناک وقت گزرا ہے۔ اور یہ جو کچھ لوگ ایسے تھے، ان کا زیادہ تعلق اس وقت کے حکمران طبقے کے ساتھ تھا۔ جیسے آپ بخاری نے جو حدیثیں لی ہیں، بخاری کے جو اساتذہ میں آتے ہیں وہ ہے زہری، محمد بن شہاب الزہری۔ یہ جو زہری ہیں، یہ یعنی بنو امیہ کے
حکومت میں ان کا تعلق موجود تھا بنو امیہ کے ساتھ، اتنا تعلق تھا کہ عبد الملک کی فوج کے یہ پولیس انسپکٹر تھے. تو یہ کس طرح وہ روایتیں ان سے بیان کر سکتے، اہل البیت سے حدیث دین لے سکتے؟ حکمران طبقوں کے ساتھ تعلق موجود ہے. اس بنو امیہ کا کیا بنو امیہ یہ گوارہ کرے گی کہ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ دین اہل البیت سے لیں؟ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اگر کسی فقیہ نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے اور اس مسئلے کا تعلق حکومت وقت کے ساتھ تھا، اس فقیہ پر بھی تشدد ہوا ہے. پھر امام مالک کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. امام مالک ہے مدینہ کے ہیں، اور امام مالک بنو عباس کے زمانے میں ہے. بنو عباس کے زمانے میں ابو جعفر منصور ان کا بڑا بادشاہ رہا ہے. ابو جعفر منصور خود بھی عالم تھا اور امام مالک کا کلاس فیلو بھی ہے. جب حکمران بنا ہے تو اس نے امام مالک پہ تشدد کیا. امام مالک پہ تشدد کیوں کیا؟ کیوں وائلنس کیا؟ اس لیے کہ امام مالک نے ایک مسئلہ بیان کر دیا تھا، اور مسئلہ اس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہیں تھا. مسئلہ امام مالک نے یہ بیان کیا، ان سے کوئی پوچھنے آیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر کسی سے بالجبر طلاق لی جائے تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ یعنی فورس کر کے گن پوائنٹ پر کسی کو کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیا اس کی یہ طلاق ہو جائے گی؟ تو امام مالک نے کہا کہ نہیں، یہ طلاق نہیں ہوگی. بادشاہ نے بلا لیا، تم نے یہ فتویٰ کیوں دیا؟ یہ فتویٰ تم نے کیوں دیا؟ اب اس کا تعلق بادشاہ کے ساتھ کیا ہے؟ بادشاہ کو اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی طلاق کے مسائل سے؟ لیکن بادشاہ نے ان کو سزا دی. وجہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگوں سے زبردستی بیعت لیتا تھا، زبردستی بیعت لیتا تھا کہ ہماری بیعت کرو. اگر نہیں کرو، بیعت سے مراد یہ تھا کہ ہمیں ووٹ دو، زبردستی اقرار کرو کہ تم ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، ہم جو چاہے کریں تم نے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، تم نے ہماری مخالفت نہیں کرنی. اور وہ یہ کام کس طرح کرتے تھے؟ تلوار کے زور پر، گن پوائنٹ پہ کرتے تھے. بنو عباس ہوں یا بنو امیہ، دونوں کا کام یہی تھا. اور یہ بھی ساتھ میں کہتے تھے کہ اقرار کرو، اگر میں نے یہ کبھی بھی آپ کے خلاف بات کی، بادشاہ کے خلاف، تو میری بیوی بھی طلاق ہو جائے گی. یہ اقرار بھی ساتھ میں لیتے تھے. اور میرا جتنے بھی غلام ہے، مال ہے، یہ سب حکومت اس کو لے سکتی ہے، ضبط کر سکتی ہے میری جائیداد کو. تو سوچئے، امام مالک نے کہا کہ زبردستی طلاق نہیں ہوتی ہے. تو بادشاہ سمجھ گیا اگر زبردستی طلاق نہیں ہوتی تو زبردستی بیعت کیسے ہو جائے گی؟ لوگ تو شعور آ جائے گا نا، اویئرنیس آ جائے گا لوگوں میں. لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی اچھا طلاق نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بیعت لی جا رہی ہے ہم سے یہ بھی نہیں ہوتی. تو اس کا اس طرح ایک تعلق بنتا تھا. اس لیے امام مالک کے اوپر اس بنو عباس کے حکمران نے تشدد کیا، جیل میں بند کر دیا، کوڑے لگائے. تو سوچئے کہ اہل البیت علیہم السلام جو کہ دین کا اصل ہیں، ان سے کوئی گوارہ کر سکتا ہے کہ ان سے دین لے اس زمانے میں، کہ جب حکومت وقت وہ یہ برداشت ہی نہیں کرے گی کہ کوئی جا کے ان کے پاس بیٹھے؟ کس طرح گوارہ کیا جا سکتا ہے؟ اتنی پابندیاں، سینکشن، یعنی جتنے بھی اہل البیت آپ دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام اور امام علی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، امام علی تو سب سے ٹاپ پر ہیں. اور ان کے ساتھ جو کیا ہے اس امت نے، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو امیہ کے دور میں گالیاں دی جاتی رہی. اگر کسی کو عہدہ لینا ہوتا، حکومت سے مراعات لینی ہوتی، تو وہ سب سے پہلے آگے یہی کام کرتا، مولا علی کی برائی کرتا. وہ حکمران طبقے کو خوش کرتا مولا علی کی برائی کر کے. ایک مرتبہ امام حسن کی وفات ہوئی، جب آپ کی شہادت ہوئی، جب وصال ہوا، تو یہ بادشاہ کے دربار میں ڈسکس ہوئی یہ بات. بادشاہ کے دربار میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو وہاں پہ بیٹھنے والے ایک شخص نے کہا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا، بجھ گیا، آپ کیوں افسوس کرتے ہو؟ تو دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ بعد میں ایسا زمانہ آیا، انہوں نے اہل بیت سے دین نہیں لیا اور روایات نہیں لی. اچھا، اب ایسا ہے کہ جتنی روایات موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بیان نہیں کرنے دیا جاتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ چلو ایک تو آپ نے لیا نہیں ہے دین، اور جو آپ کے پاس روایات موجود ہیں اس کو بھی بیان نہیں کرنے دیا جاتا. اور اگر کوئی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے. اور دوسری جانب یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی فضائل کی روایات مولا علی کے بارے میں ہیں، اتنی اور کسی کے بارے میں نہیں ہے. تو وہ کہاں ہے وہ روایات؟
وہ عمل کہاں پر ہے؟ تو یہ میں آپ کا جو سوال ہے نا، دین نہیں لیا کیا وجہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بیان کیا تو بعد میں نہیں لیا گیا، وہ یہ ڈر ہے سلطنت کی طرف سے، بادشاہت کی طرف سے، اور یہ ہمیشہ اہل البیت اس سلطنت کے ساتھ ٹکرائے ہیں، بنو امیہ کے ساتھ ٹکرائے ہیں، بنو عباس کے ساتھ ٹکرائے ہیں، انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ ان سے دین لیا جائے. اور ہمارے یہ جو فرقے ہیں یہ اس بنو امیہ اور بنو عباس ان سے متاثر ہیں، یہ ان سے متاثر ہیں، یہ اہل بیت سے متاثر ہوتے تو یہ دین وہاں سے لیتے. ایک اور سوال ہے میرا مفتی صاحب، کیا وجہ ہے کہ صحابہ کو اہل بیت کی تعلیمات پر فوقیت دی گئی ہے؟ دیکھیں اس کی تعلیمات میں جو فوقیت ہے نا، وہ مثلاً یہ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میرے صحابہ. ایسا پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا، ایسا کبھی بھی نہیں فرمایا، بلکہ یہی کہا قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور اہل بیت. لیکن ہمارے ہاں یہ فرقہ پرست، یہ مولوی طبقہ، مذہبی طبقہ، یہ جمعے کے خطبوں میں اس حدیث کو بیان نہیں کرتا، ایک مسجد میں بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا. کیا خوف ہے ان کو، کیا ڈر ہے ان کو، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ صحابہ کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان کی تعلیم اہل البیت کے اوپر صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ایک زمانہ ایسا آیا ہے وہی بنو امیہ کے زمانے میں کہ جب اہل بیت سے دین نہیں لیا گیا تو انہوں نے ابو ہریرہ کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کی نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ سن 7 ہجری میں کیا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پہ. غزوہ خیبر ہوا ہے 7 ہجری میں، اور اس کے ہی 3 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے. 3 سالوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جو اہل سنت کے پاس ان کی روایات ہے 5700 کے قریب ہے، 5000 یا 7000 اس طرح کی یعنی فگر کے اندر آتا ہے. اور امام علی علیہ السلام کہ جو اول دن سے پیغمبر کی گود میں ان کی پیدائش ہوئی، اول دن سے، یعنی جب بچے کے ناخن اگتے ہیں نا اس زمانے سے وہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے، آپ کو کفن پہنانے والے، آپ کی تدفین کرنے والے کون ہیں؟ علی ہے. علی سے کتنی روایت ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 39 یا 56 روایتیں ہیں اہل سنت کے پاس. ابو ہریرہ کی کتنی ہے؟ 5700 روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی. تو ترجیح مجھے بتائیں کہ اہل بیت کو ہوگی پھر یا صحابہ کو ہوگی؟ حالانکہ قرآن نے، اور یہ جو لفظ ہے نا صحابہ، اس سے میری تحقیق ہے، قرآن نے ایک جگہ پر بھی یہ لفظ اس معنوں میں استعمال نہیں کیا جس میننگ میں ہمارے آج لوگ یوز کرتے ہیں. قرآن نے یوز کیا ہے مہاجر، انصار، مؤمن، مفلح، اور اس طرح کے نبی کا ساتھ دینے والے، والذین معہ، یہ ٹرم یوز کی ہے قرآن نے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہے. قرآن نے یہ جو صحابہ ہمارے ہاں جو لفظ ہے اس کو اس میننگ میں استعمال نہیں کیا پورے قرآن کے اندر، بلکہ یہ قرآن میں یہ لفظ یعنی قریش کے کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مومن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہ قرآن میں یہ لفظ اذ یقول لصاحبہ لا تکفر، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تکفر، تو کفر مت کر. قرآن میں آیت موجود ہے. اگر یہ مومن کے لیے استعمال ہے یہ صاحب کا لفظ، تو قرآن میں یہی لفظ غیر مومن کے لیے بھی استعمال ہے. تو قرآن نے اس کو عموم دیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، جس نے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان لایا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو جائے لیکن وہ صحابی ہوتا ہے. قرآن اس میننگ میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
قرآن کس میننگ میں؟ یعنی ان لوگوں کو کہ جو رسول اللہ کے شاگرد ہیں یا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے المہاجرون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلوں میں پہل کرنے والے، جو سب سے پہلے آگے آئے. والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ شخص جس نے سب سے پہلے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہے اور آپ کے لیے مدد کی ہے. مجھے بتائیں اس تعریف کے اوپر سب سے زیادہ کون صادق آتا ہے؟ امام علی علیہ السلام اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت، اپنی جان کے ذریعے دین کی خدمت کی، ہجرت کی اپنے گھر سے شیبہ ابی طالب کی طرف، وہاں پر آ کر پیغمبر کے ساتھ رہیں اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ اسی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا. اپنا مال پیش کر دیا. قرآن مجید نے تعریف کی ہے اور پیغمبر کے بارے میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو نادار پایا سو آپ کو غنی کر دیا. کس کے مال سے غنی کیا؟ خدیجہ کے مال سے. اسلام پر احسانات ہیں، یعنی رسول اللہ کے احسانات کل انسانیت کے اوپر ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن خدیجہ کے احسان ہے پیغمبر کے، رسول کی زندگی کے اوپر احسان ہے، اپنی اولاد وہ دی رسول خدا کو. تو یہ جو صحابہ کو ترجیح دینے والی بات ہے نا، یہ ایک اس طور پر ہے کہ اسے آپ سمجھیے کہ بس انہوں نے اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا ہے، یہ نہیں چاہتے. یہ اس طرح کا ایک بہانہ ان لوگوں نے بنایا کہ اہل بیت سے ہم نے دین نہیں لینا ہے سو ہم نے ان سے دین لینا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مروان سے روایتیں موجود ہیں، مروان بن الحکم، وہ مروان کہ جس پر نبی نے لعنت کی ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑے محدث ہیں، العجلی نام ہے ان کا، عجلی. ان کی کتاب ہے معرفت الثقات، یعنی وہ لوگ کہ جو سب سے زیادہ ثقہ ہے، جو اتھینٹک ہیں دین لیں، یعنی ان سے ہم دین لیں گے، ان سے کیا کریں گے؟ حدیث لیں گے، دین لیں گے. بہت ایسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پورا ماجرا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چکر کیا ہے. معرفت الثقات میں انہوں نے لکھا ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری قاتل الحسین. عمر بن سعد بن ابی وقاص، تو آپ کو معلوم ہے نا عمر بن سعد کو جانتے ہیں، یہ وہ لعین ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اس اہل سنت کے امام نے، جسے کہتے ہیں العجلی، کتاب لکھی اور یہ ہمارے ہاں اتھینٹک کتاب ہے. اس میں نام ہے کہ ہم دین کن کن سے لیں گے. اس میں عمر بن سعد کے بارے میں لکھا ہے عمر بن سعد وہ شخص ہے جس نے حسین کو قتل کیا، ثقہ آدمی، یعنی اس سے دین لیں گے. یہ حقیقت ہے. آپ مروان سے دین لے رہے ہیں، آپ زین العابدین علیہ السلام سے نہیں لیتے، آپ امام حسین علیہ السلام سے دین نہیں لیتے، مولا علی سے نہیں لیتے. اور آگے اہل البیت جو ہے، امام جعفر الصادق، میں نے بتایا ان سے ایک روایت بھی نہیں لی گئی. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں لی نا؟ بتائیں. زہری سے روایتیں لے رہے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام، یعنی بخاری کی جو کا انتقال ہوا 256 ہجری میں، 256 میں، اور اہل البیت علیہ السلام میں سے جو آخری فرد ہیں وہ 252 میں یا 253. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی اہل البیت سے روایتیں لی ہیں بخاری میں موجود؟ روایتیں نہیں ہیں. تو یہ سوچ پیدا ہو گئی صحابہ کو ترجیح دینے کی، اور کہ ان سے لینا ہے اور یہاں سے دین نہیں لینا ہے. یہ جی میرا سوال ابھی یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بولا کہ اہل بیت کا جو ایرا ہے 253 یا 252 تک ہے. اب سب کا تمام فقہ جو ہیں اس پہ متفق ہیں کہ امام مہدی بھی ان کا عقیدہ ہے. جیسے کہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں عالم غیبت میں ہیں، اور اس کے برعکس جو دوسرے آپ کے مسلک ہیں ان کا عقیدہ ہے وہ پیدا ہوں گے.
پیدا ہوں گے ہوں کس بیسس کے اوپر وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، اور یہ کہاں سے انہوں نے اور کس کتاب کو ریفرنس کرتے ہیں، یہ ریفر کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ یہ کہیں سے نہیں ہے، یہ کوئی اس کے اوپر کتاب کا کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے امام مہدی علیہ السلام. یہ بس شیعہ نفرت کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ پیدا ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں ماننا نہیں ہے نا، اس زمانے میں ان کی اتباع نہیں کرنی، ماننا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پیدا ہوں گے. مجھے ایک حدیث بھی نہیں ملی ایسی کہ جس میں یہ ہو کہ امام مہدی علیہ السلام وہ پیدا ہوں گے. اہل سنت کے ذخیرے کی بات کر رہا ہوں آپ کو، اہل سنت کے تمام ذخیرہ حدیث کو آپ چھان ماریں اور آپ دیکھ لیں، تحقیق کر لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ یظہر فی آخر زمان، ظاہر ہوں گے، یا نزول کے الفاظ موجود ہیں. میری عطرت میں سے ایسا آئے گا، ایسا پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ کہیں پر نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بیان کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں. آپ نے یہی فرمایا کہ وہ ظاہر ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی غائب ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا نا کہ وہ پیدا ہوں گے. اگر یہ فرما دیتے کہ وہ پیدا ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ بیان فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے وہ ظاہر ہوں گے. تو یہ کہیں پر نہیں ہے یہ کہ یہ جو پیدا ہونے والا جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے یہ بن گیا ہے. مجھے اس کے اوپر بہرحال کوئی دلیل نہیں ملی ہے، اور نہ میرے معلومات کے اندر ہے. اگر ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن اور میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن بہرحال میری جہاں تک معلومات ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. اس میں یہی ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے، اور شیعہ کے اندر بھی یہی ہے، اور میرا بھی پھر بعد میں یہی موقف ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے. اور میں بھی ابھی یہ مانتا ہوں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہیں کسی جگہ پر، اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس زمانے میں اور اہل اللہ کا، عارفین کا، جن کا اولیاء اور اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا رب بھی ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، ان کی دلی رہنمائی بھی کرتے ہیں. اور کہیں کسی جگہ پر اگر وہ ایسے ہو جائیں کہ اگر کوئی شخص اسے ہدایت اور گمراہی کے اندر، ضلالت اور گمراہی میں فرق نہ معلوم ہوتا ہو، تو امام مہدی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے شخص کی دستگیری کرتے ہیں، اور وہ آ کر ان کی مدد کرتے ہیں، باقاعدہ صحیح راستہ بتاتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ لوگوں نے ایسی بنا لیا ہے شیعہ کے مخالفت کے اندر. یہ جناب شیعہ کہتے ہیں وہ ظاہر ہو چکے، ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. ان سے دلیل پوچھیں نا، دلیل بتائیں، کون سی حدیث ہے جس میں بتایا گیا؟ کوئی حدیث ان کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے ان کے پاس. مفتی صاحب، سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر جو لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے، اس سے اکثر اہل سنت حضرات جو ہے مطلب ازواج رسول نکالتے ہیں بجائے عطرت رسول، جو کہ حدیث کے ساتھ سے ثابت ہے. تو اس چیز کی کیا بنیاد ہے کہ جو وہ اس کو ازواج کی طرف جی اس کو لے کر جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، سورت نمبر 33 آیت نمبر 33، اس کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو سب معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ازواج کے بارے میں کہہ رہا ہے یا اولاد رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اس کو ذہن میں بطور اصول کے یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ قرآن صحابہ نے زیادہ سمجھا ہے. کیا اصول ہے؟ قرآن سمجھنے میں، یعنی ہماری سمجھ سے بڑھ کر کس کی عقل ہے اور سمجھ اور فہم ہے؟ صحابہ کی فہم ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں. تو اگر ایک آیت کا معنی صحابہ بیان کریں گے تو وہ سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا اور حق ہوگا. یہ کیا ہے اہل سنت میں؟ اصول ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. پہلی بات کیا؟ یہ جو اہل البیت علیہم السلام، یعنی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، آپ نے اس کا سیاق و سباق دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے آپ نے. نمبر دو، یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ وہ آیت کی تفسیر یا آیت کی وضاحت، انٹرپریٹیشن، وہ کس کی زیادہ معتبر ہے؟ صحابہ کی. یہ دو باتیں ہو گئی. اب اس آیت پہ غور کریں. اس آیت میں پیچھے سے آپ پڑھتے جائیں نا، جسے آیت نمبر 32 ہے یا آیت نمبر 31،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم عورتوں جیسی نہیں ہو، کسی عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم نے تقوی اختیار کیا. شرط لگائیے یہاں پر، یعنی تقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا. ولا تخضعن بالقول، تو پس تم بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو. یعنی کوئی اگر آپ سے کوئی مانگنے آتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ نبی کی عورتوں سے قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا. نرم لہجے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی آواز کو ایسا نہیں بنا دینا کہ جس سے وہ دوسرے کے دل میں آپ کے بارے میں ایسا یعنی کشش پیدا ہو. ایسا ہو جائے گا کہ تمہارے اس رویے سے پھر سامنے والا جس کے دل میں مرض ہو، وہ جس کے دل میں بیماری ہے، وہ لالچ کرنے لگے، تمہارے بارے میں کچھ لالچ کرنے لگے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم ہمیشہ درست بات ہی کہو. یہاں پر آپ نے دیکھا قرآن نے کہا لستن، نون ضمیر آئی ہے، تن تم، ان اتقیتن تم، تخدعن نون آ رہا ہے، پھر آگے آ رہا ہے وَقُلْنَ نون آ رہا ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں بھی نون ہے، پچھلی وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ. اچھا یہ اس طرح نون آ رہا ہے. نون کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے لیے. اس نون میں صرف عورتیں ہیں، مرد نہیں ہے. اس نون میں عورتیں، تم عورتیں، تم عورتیں، تم عورتیں. یہ قرآن کا عربی کا صیغہ ہے. عربی میں ہم وہ کر سکتے ہیں، یعنی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ بات صرف عورتوں سے ہو رہی ہے یا صرف مردوں سے ہو رہی ہے. اردو میں ہم نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں تم، تو وہ تم میں مرد بھی شامل ہوتا ہے اور عورت بھی شامل ہوتی ہے. لیکن عربی میں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ صرف مرد کے لیے یا صرف عورت کے لیے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. یہ عربی کی ایک خصوصیت ہے. تو یہ جہاں پر بھی نون آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف عورت ہے. کیا مطلب ہے؟ صرف عورت ہے. اگلی آیت وقرنا، رہو تم، ٹکی رہو، نون آیا. تم عورتیں فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، پھر نون آیا. ولا تبرجنا، نہ نکلو، پھر نون آیا. تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کی طرف. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، قائم کرو تم، نون آیا نماز کو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، دو تم عورتیں زکوٰۃ کو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نون آ رہا ہے. اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ لیذہب، اللہ یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، لیذہب لے جائے، اذہب یذہب اذہابا لے جانا. وہ اس کو اللہ اس کو ایسے کھینچ رہا ہے، قریب نہیں آنے دے رہا. وہ کہتے ہیں نا لے جانا، کسی کو لے جانا، اس کو قریب نہیں ہونے دینا. تم سے الرجس، ناپاکی کو، رجس کو. اہل البیت، اے اہل البیت. ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کرتے، خوب پاک و پاکیزہ کرتے. اس میں دیکھیں پوری آیتوں میں، پچھلی میں نے آپ کو بتایا نون آ رہا ہے، نون آ رہا ہے. یہاں اس آیت کے آخری حصے کے اندر کیا آ گیا؟ میم. عرب میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میں یہ خصوصیت ہے لفظ کی کہ وہاں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جہاں خصوصیت پیدا کرنی ہو. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کے لیے یہ آ جاتا ہے، لیکن جہاں خصوصیت پیدا کرنی ہو وہاں عورتوں کے لیے صرف عورتوں کا صیغہ ذکر کیا، اور جہاں پر کم جس میں مرد شامل ہیں وہاں پر اس کے لیے کم ضمیر لے آئے. یعنی اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم کما کن عنکن. ٹھیک ہے، یہ اللہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر کم کی بجائے مؤنث کی ضمیر لے آتا جس میں مذکر نہ ہوتے، کیونکہ نساء کی بات ہو رہی ہے نا، صرف ازواج کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں مرد کا کیا کام ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ ازواج رسول صرف وہ اہل البیت ہے تو پھر قرآن کو یہاں پہ کن کہنا چاہیے تھا، ان کننا، لیکن قرآن نے یہاں پہ کم کا. ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو دوسرا اصول کیا بتایا تھا
کہ قرآن کی آیت کی کون سی تفسیر معتبر ہوگی؟ صحابہ کی. تمام صحابہ سے یہ مروی ہے. خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیہ ہے، اور امام علی علیہ السلام کی بہت یعنی اتباع کرنے والی ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ. ان دونوں سے جلیل القدر صحابیات رسول ہیں اہل سنت میں، حضرت عائشہ اور اسی طرح ابن عباس، جابر عبداللہ، تمام صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا علیا وحسنا وحسینا وفاطمۃ وقال اللہم ہؤلاء اہلی وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. علی کو بلایا، امام حسن کو، حسین کو، اور سیدہ زہرا علیہم السلام، ان سب کو بلا کر فجللہم بکسائن، حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں حدیث کے صحیح مسلم کے، انہیں چادر اڑا دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. حضرت سلمہ کے الفاظ ہیں وخاصتی، یہی میرے خاص ہیں، پروردگار ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ آیت میرے گھر میں اتری ہے تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں. زوجہ رسول ہے، ازواج رسول میں سے ہیں، اس چادر کا حصہ یا رسول اللہ مجھے بھی بنا دیجئے، میں بھی اندر آ جاتی ہوں اس میں. آپ نے علی کو لے لیا ہے، حسن و حسین کو لے لیا ہے، زہرا کو لے لیا ہے، تو یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں لے لیں. آپ نے فرمایا سلامہ تم وہیں رہو، تم اسی جگہ ٹکی رہو، انک علی خیر، تم خیر پر ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، تم زوجہ نبی ہو، تمہاری بڑی عزت ہے، تقدیس ہے، احترام ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اہل البیت میرے یہی افراد ہیں. یہ 5 یہ اہل البیت ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت، 4 ذوات قدسیہ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. یہ صحابہ کی تفسیر بیان کرو تو اہل سنت اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر، جب ان کا اصول ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر وہی سب سے زیادہ معتبر ہے جو حدیث سے کی جائے. جو کس سے کی جائے؟ حدیث سے کی جائے. تو اس آیت کی تفسیر میں آپ تمام احادیث کی کتابیں دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، صحیح مسلم دیکھ لیں، ابن ماجہ دیکھ لیں، مسند احمد دیکھ لیں، مشکات المصابیح، کنز العمال، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، سب میں یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق اہل البیت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کساء کو کہا ہے، 5 تن پاک کہ جنہیں چادر میں لیا. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد زوجہ ہے، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا. ہاں اکرمہ جو حضرت عباس کے شاگرد ابن عباس کے، انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے کہ اس میں ازواج رسول شامل ہے، لیکن یہ تابعی کا قول ہے، صحابی کا نہیں ہے. صحابی کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 6228 6228 صحیح مسلم کی روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. زید بن ارقم، یہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، بالکل 6228 فرماتے ہیں. اچھا یہ حدیث ثقلین ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم ثقلین، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے. وفیہ فقلنا، اچھا اسی میں یہ ہے، اسی حدیث میں یہ ہے فقلنا، تو جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تابعین، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں زید بن ارقم، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، فقلنا، ہم نے پوچھا، من اہل بیتی، اہل بیت کون ہے؟ آپ نے تو بتا دیا کہ اہل بیت کی اتباع کرنی ہے، تو اہل بیت ہیں کون؟ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا. نساؤہ، بیویاں ہیں، خود انہوں نے پوچھ لیا کیا بیویاں بھی اہل بیت ہیں؟ قال لا، صحابی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ازواج اہل بیت. یہ صحیح مسلم ہے، شیعہ کتاب نہیں ہے، بخاری مسلم. تو صحیح مسلم وہ ہے جس کے بارے میں اہل سنت کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے.
بخاری کے بارے میں بھی اور صحیح مسلم کے بارے میں بھی ہے. تو انہوں نے کہا نساء عورتیں بھی ہیں. تو صحابی نے کیا کہا؟ لا، نہیں، وہ اہل بیت نہیں ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں زید بن ارقم، ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدہر، عورت اپنے شوہر کے ساتھ، مرد کے ساتھ ایک زمانے تک رہتی ہے. ثم يطلقها، مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے. فترجع الى ابیہا، وہ پھر اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے. وقومها، اپنے قوم میں آ جاتی ہے. اہل بیتہ اصلہ، اہل بیت اصل ہوتے ہیں بندے کے. اہل بیت بندے کے اصل کو کہا جاتا ہے. یہ تو اصل نہ ہوا نا، بیگم اصل کیسے ہو گئی؟ بیگم تو اصل نہیں ہے. کہ صحابی نے کہا کہ وہ کیا کرتے، اگر کوئی کسی کی بیوی ہوتی ہے زمانے تک رہتی ہے، پھر وہ اگر اس کو طلاق دے دے تو بیگم کہاں جاتی ہے؟ وہ اپنے اہل بیت کے پاس جاتی ہے. وہ اپنے اہل بیت کے پاس جاتی ہے. مرد اگر اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے. تو صحابی نے آگے تشریح کی اہل بیتہ اصلہ، اہل بیت بندے کی اصل ہوتی ہے، یعنی اولاد جو اصل ہے، یا دادا، اس طرف کے جو یہ ہے. وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، اور وہ رشتہ دار ہیں کہ جن پر بعد میں صدقہ حرام ہے. عصبہ، وہ اولاد کہ جن پہ صدقہ حرام ہے. یہ صحابی رسول نے تشریح کی ہے بھائی. صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، مولوی کہتا ہے کہ ہاں. کس کی مانے بھائی؟ صحابی کی مانے یا ملاؤں کی مانے؟ ایک طرف تو آپ بہت کہتے ہیں جی صحابہ 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 کی پیروی کرنی، تو کرو نا صحابہ کی پیروی. پھر یہاں پر تو ان کو پھر مولوی صاحب ان کو اپنی عقل بڑھاتے ہیں. یہاں پہ واللہ باللہ کسی مولوی کو آپ یہ حدیث بتائیں، وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جناب نہیں، یہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے. او بھائی، تیرے سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا صحابی ہے یا تو زیادہ سمجھنے والا ہے؟ یہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اور اس طرح صحابہ کی رائے پر اپنی رائے رکھتے ہیں. ابراہیم نخعی امام ہے، ابراہیم نخعی ایک فقیہ ہے. زید بن ارقم نے بیان کیا کہ اسلام سب سے پہلے قبول لانے والے، ایمان قبول کرنے والے، اس کا اعلان کرنے والے وہ امام علی علیہ السلام ہے. سنن ترمذی کے اندر ہے. آگے وہ فقیہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اس صحابی نے صحیح بات نہیں کہی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے قبول کرنے والے. بھائی صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ بعد میں اٹھ کے والا تابعی کا کام کیا تھا؟ قرآن کی آیت کہتا ہے والذین اتبعوہم باحسان، تابعی کا کام ہے کہ صحابی کے پیچھے چلے، اور یہ ظالم صحابہ کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. تم صحابہ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہے ہو؟ تو اہل بیت کو ماننے والے ہی اصل وہ ہیں کہ جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، جو اہل بیت کے پاس چلتے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہ اصل میں یہ صحابہ کے پیچھے بھی نہیں چلتے، اہل بیت کے پیچھے بھی نہیں چلتے. تو یہ بات ہے اس میں. اچھا ایک اور بھی بتاتا چلو. آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کہ ازواج رسول کو اہل بیت نہیں مانتا. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹیکٹیکل چیز بتاتا ہوں، وہ بھی اہل بیت ہے. ازواج رسول بھی کیا ہے؟ اہل بیت ہے. لیکن اہل بیت کی دو قسمیں ہیں. ایک اہل بیت وہ ہے جو لغوی معنوں میں ہے، گھر والے جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے آج ہماری بیگم بھی ہے تو وہ ہمارے گھر والی ہے. تو کیا اللہ کے رسول کی بیگمات تو گھر والی نہیں ہوں گی؟ وہ بھی اہل البیت ہیں، لیکن کس معنوں میں ہے؟ لغوی معنوں میں ہے. لغوی کسے کہتے ہیں؟ لغوی اسے کہتے ہیں ڈکشنری. لیکن دین میں، شرعی معنوں میں اہل بیت صرف اور صرف اصحاب کے ساتھ، جن پر صدقہ حرام ہے اور جو مطہرین ہیں، جو اصحاب مطہرین ہیں، جن سے رجس کو اللہ نے دور کر دیا ہے، جو الثقلین ہیں، جو اصحاب کے ساتھ. یہ فرق تھوڑا سمجھ میں آیا یا کنفیوژن ہو گئی؟ دیکھیں ازواج رسول وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت سے خارج نہیں ہے، لیکن وہ اہل بیت کے کس میننگ میں آتے ہیں؟ لغوی معنی میں. جیسے آج بھی بیگم ہے آپ کی، وہ آپ کی گھر والی ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ میری اہلیہ میرے گھر والی ہے، وہ آپ کے گھر والے سے خارج نہیں ہے، لیکن وہ تب تک ہے جب تک آپ کے گھر میں. آپ کے اہل بیت اصل کون ہے؟ جس طرح صحابی نے بیان کیا، وہ آپ کی اولاد. اور یہ صحابہ کی تفسیر ہے، تمام صحابہ کرام نے یہی تفسیر بیان کی. اس لیے صحابہ سے زیادہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرو، صحابہ سے زیادہ اپنی عقل آگے نہ بڑھاؤ. جو صحابہ نے بیان کر دیا وہ آپ کے لیے حرف آخر ہونا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نشست سوالات کافی ہیں۔ ایک اور سوال مفتی صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ اہل بیت کی طہارت اور صداقت اور عظمت خود خدا کی زبانی ثابت ہے، صحیح ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہے، جی۔ اور خود جو ہے حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ وہ اس کا اقرار کر رہی ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جو صحابی بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، خود آپ کے اماموں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو عقلی طور پر تو ہمیں دین اہل بیت سے ہی لینا چاہیے، بے شک کیونکہ جب کسی سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی تو وہ ہمیں بہترین چیز دے سکتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ لوگ اتنی پاک و پاکیزہ سورس سے جب علم سامنے ہے اس کو چھوڑ کے ان سے دین لیا جائے جن سے خطا سرزد ہونے کا اندیشہ ہے؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے ہی دین لینا چاہیے، اور آپ نے کہا نا کہ عقلی طور پر، میں کہتا ہوں ایمانی طور پر، ایمان یہی ہے کہ اہل بیت سے دین لیا جائے، اصل یہی ہے کہ اہل بیت سے دین لیا جائے، لیکن امت نے اہل بیت سے دین نہیں لیا اجتماعی طور پر۔ یہ یعنی امام علی علیہ السلام سے جنگ کیوں کی گئی؟ وہ علی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غدیر قوم میں من کنت مولا فاز علی مولا، جنگ ہوئی ان سے، کیوں کی گئی؟ اگر ان کو یہ سمجھا جاتا کہ ان سے دین لینا ہے تو جنگ ہوتی ان سے، کیسے ہو سکتی ہے جنگ؟ تو یہ تو بعد میں دین نہیں لیا گیا نا ان سے، اسی لیے یہ امت آگے فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ آپ کو آج جتنے بھی فرقے نظر آتے ہیں اس پہ کس کا قصور ہے؟ اسی بات کا ہے کہ آپ نے جب پیغمبر نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، آپ گمراہیوں میں کیوں ہیں؟ سب مولوی کہتے ہیں دوسرا فرقہ گمراہ ہے، دوسرا گمراہ ہے، دوسرا گمراہ ہے، دوسرا گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، ہم صحیح ہیں۔ صرف ایک مولوی کا یعنی مختصر سا فرقہ ٹھیک ہے، 1 ارب 2 ارب زیادہ سے مسلمانوں میں صرف ایک فرقہ جس کی تعداد 20,000 بھی نہیں ہوگی، 2 لاکھ بھی نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ہے، اور اتنے مسلمانوں کی اکثریت خراب ہے۔ کیوں خراب ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کی وصیت پہ عمل نہیں کیا ہے۔ یہ انحراف تو پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی امت میں آ گیا کہ وہ دین کہاں سے لے رہے ہیں، ان کا سورس کیا ہے، مصدر کیا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے مستدرک للحاکم کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت تبین لامتی ما اختلفوا فیہ من بعدی، اے علی آپ میرے بعد ان چیزوں کو بیان کریں گے جس میں میری امت اختلاف کرے گی۔ امام المتقین واحد علی ہیں کہ جن کو پیغمبر کی زبان پر امام المتقین، امام المؤمنین، امام البررہ، قاتل الفجرہ ان کو کہا گیا کہ یہ نیکوکاروں کے امام ہیں، واحد امام۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اتنے شواہد ہونے کے باوجود، اتنے دلائل ہونے کے باوجود اس امت نے آگے جا کر علی سے جنگ کی ہے۔ نصوص موجود ہیں، عمار کو قتل کرنے والا وہ باغی گروہ ہے، جہنمی ہے، نصوص ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اہل بیت سے دین لیا جاتا، لیکن بعد میں جو فقہا کی تعداد بن گئی اور دیگر لوگ وہ آئے اور زیادہ طور پر رجحان اسی جانب ہوا، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ امت واپس اس کھوئی ہوئی سنت کو زندہ کرے، مردہ سنت کو زندہ کیا جائے، احیاء السنت کا کام ہو، تجدید لائی جائے دین میں، اور ایسے تمام مصادر کو جمع کیا جائے کہ جو اہل البیت سے دین کے ماخذ ہیں امت اس پہ عمل کرے، اور اجتماعی توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو اس امت نے کیا ہے، اہل البیت کو ان کی طرف پیٹ پھیر دی، ان سے تعلیمات نہیں لی ہیں، یہ امت اجتماعی توبہ کرے۔ ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے بڑوں سے جو غلطیاں ہوئیں، اور جو ہم سے اور ہمارے لوگوں سے جو غلطی ہو رہی ہے آج بھی، کہ ہم اہل بیت کی بات آتی ہے تو ہم اس کی اتباع نہیں کرتے، اس پہ توبہ کریں۔ یہ اللہ کی ناراضگی اس امت کے اوپر قائم ہے، اور یہ اس امت کے اوپر بڑا قرض ہے، بوجھ ہے ان کے کندھوں کے اوپر، اس کے علماء، اس کے اسکالرز، جتنے بھی مقتدر صاحبان ہیں اور حکام ہیں،
ان کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے. اگر یہ نہیں ہٹائیں گے، اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے، اگر ہم امام حسین کے قاتلوں پر لعنت اور ان سے برات نہیں کریں گے، اہل البیت کو ایذا دینے والوں سے برات کا اعلان نہیں کریں گے، یہ امت کبھی بھی صحیح رستے پہ نہیں چل سکتی، کبھی بھی نہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا، امت کی اکثریت آج ظالموں کے ساتھ ہو جاتی ہے، یوز ہو جاتے ہیں، استعمال ہو جاتے ہیں. ہم مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس لیے کہ تعلیمات ہماری وہاں سے نہیں. ایک طرف حسین کی تعلیمات ہے، دوسری طرف یزید لائن کی ہے. تو جو چاہو کرو، جس طرح رہنا رہو، کوئی دین کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں لائبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے تو بادشاہت کو اس لیے بادشاہت کا کھیل اور ڈرامہ رچایا ہے، نبوت کا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ خبر آئی ہے. تو یہ فکر ایک طرف ہے، اور ایک طرف ہے اہل البیت کی فکر کہ حقیقت یہ ہے ہمیں ان سے دین لینا چاہیے تھا مگر نہیں لیا گیا. میں تو اس کا اعتراف کرتا ہوں بھائی، اور میں اعتراف کیوں نہ کروں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے مکتب سے، اپنے اہل سنت سے یہ حدیث نہیں سنی، حدیث ثقل ہے، جمعے میں نہیں سنی، جمعے کے خطبوں میں نہیں سنی. افضل البشر خطبے میں پڑھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کے نام لیتے ہیں. کیا پیغمبر نے اپنے خطبوں میں نام لیے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر جو خطبے دیے ہیں اس میں کیا صحابہ کے نام لیے ہیں؟ خلفائے راشدین کے نہیں لیے کسی کے. یہ امت نے بعد میں جب اضافہ کیا ہے دین میں، خطبے میں، خطبہ دین ہی ہے، دین سے باہر نہیں، جمعہ کا خطبہ، اس میں اضافہ کیا امت نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ناموں کا اضافہ کیا ہے، ان کو شامل کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط کیا ہے، کیا ہے، اضافہ کیا ہے نا بھائی. تو اگر کوئی اذان میں علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کلمے میں اضافہ کر دیا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہاں دین میں تم نے پورا اضافہ کر دیا ہے. ہر ایک سنی مسجد بھی ایسا نہیں ہوتی جمعے کی کہ جس میں یہ نہ ہو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. یہ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ لیکن اس کو تو پڑھا جاتا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو گیا. آپ بدعتی نہیں بنتے اگر آپ خطبوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو اذان میں اضافہ کرنے سے بندہ بدعتی بن جاتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کون سی سوچ ہے ان کی؟ آپ نے اضافہ کیا ہے. آپ ایک طرف یعنی ان چیزوں کا آپ جب اضافہ کرتے ہیں، آپ اس میں دین کے اندر چیزیں، نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، آپ پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہو، اور دوسری جانب آپ اگر اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کریں تو آپ کے اوپر اعتراضات شروع ہو جائیں. مفتی صاحب ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ کو ابھی کوئی تکلیف نہیں دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. آخری سوال یہ ہے کہ 12 خلیفۃ اللہ یا 12 امام خود آپ کی اپنی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے، اور اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ 12ویں جو ہوں گے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ امام مہدی جو ہیں امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ کے سلسلے سے ہوں گے. 12ویں امام امام مہدی. اہل تشیع کا بہت کلیئر اس کے اوپر سٹینس ہے کہ ان کے 12 امام کون ہیں اور 12ویں کون ہیں. وہ امام مہدی ہیں، اور سارے 12 بھی سارے ڈیفائنڈ ہیں کلیئرلی. جب اہل سنت کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 12 خلیفۃ اللہ کے اندر وہ کن کن کو ان 12 کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر بہت بالکل کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ نہیں ہے. اور ایک تو یہ چیز، اس کے علاوہ یہ کہ جن جن کے نام اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں 4 5 6 کے بعد آگے جا کے، تو وہ سارے ایسے ہیں جن سے کلیئرلی حدیثوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے تاریخ میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں جس میں ان کی خطا سرزد ہے، ان سے ہوئی ہے یا ہونے کے چانسز ہیں ایز اے حکمران یا جو بھی آپ نے. لیکن اہل بیت کے سلسلے میں ہر طرف سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی. تو یہ تضاد کیوں ہے عقیدوں کا اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر؟ دیکھیں یہاں پہ جو آپ نے 12 ائمہ کی بات کی ہے نا، ہمارے ہاں تو کسی حدیث کی کتاب میں واضح نام موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، واضح نام ان میں نہیں ہے کہ یہ 12 امام یہ ہے. یہ ضرور موجود ہے الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے، 12 ہوں گے.
آخری امام کا ضرور ذکر ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ امام محمد المہدی علیہ السلام، یہ ضرور بیان ہے، یعنی آخری امام کے اوپر شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ لیکن یہ جو 11 ائمہ ہیں، ہمارے ہاں ان کے نام موجود نہیں ہیں، حدیث ہے۔ اب یہ بات کہ وہ کون کون سے ہیں، تو یہ محدثین نے ان کے نام لکھے ہیں، محدثین نے ان کے نام بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ تو انہوں نے جہاں خلفاء کے نام لکھے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، وہاں بعد میں حکمرانوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اصل میں وہ یہ فرق نہ کر سکے کہ حکمران کے اندر اور اہل بیت میں یا امام میں، اسی لیے انہوں نے بعد میں جا کے اس میں معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن معاویہ کا نام بھی لکھا ہے۔ تو یہ اگر امام ہے آپ کا یزید بن معاویہ، یہ اگر آپ کے امام ہے، چلو معاویہ اگر ہم کہیں کہ صحابی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یزید تو صحابی نہیں ہے نا، یزید تو قاتل امام حسین ہے۔ تو وہ اگر آپ ان اماموں میں شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح تشخیص نہیں کی ہے۔ تو کنفیوژن اہل سنت میں ہے، اس کا کوئی مطمئن نہیں کر سکتا ہے، مجھے نہیں کر سکتا ہے، آپ کو نہیں کر سکتا، کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ یہ 12 امام کون ہے، اگر آپ یہ نام نہیں لیتے ہیں، مطہرین کے نام نہیں لیتے ہیں، اس سلسلے کے نام نہیں لیتے ہیں، تو ایسا کوئی ان کے پاس 12 نام موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اہل سنت اس جگہ کے اوپر آ کر ایسی ایک وادی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ پہاڑ کے اس سرے کے اوپر بندہ کھڑا ہے، اگر تھوڑا سا ہوا کا تیز جھونکا آیا تو وہ گر جائے گا، وہ خندق میں چلا جائے گا۔ وہ کہاں چلا جائے گا؟ خندق میں چلا جائے گا، وہ مستقیم نہیں ہے، وہ خندق میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پر تو ان کا معاملہ ہی ہے۔ تو ہاں پھر یہ آگے 12ویں امام پر متفق ہے، 12ویں امام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب 12واں امام تو 12ویں کے اوپر ہو تو پہلے کے اوپر بھی ہو جاؤ، پہلے سے بھی دین لے لو نا، پہلے سے تو آپ جنگ کے قائل ہو گئے، جنہیں جنگیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان پہ تو سب و شتم ہوا ہے، اور یہ ظالم پھر مانتے بھی نہیں ہیں کہ نہیں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ پھر کہتے ہیں نہیں اس میں یہ معنی ہے وغیرہ ہے، اہل بیت کی اتباع نہیں ہوتی، ان سے صرف محبت کا حکم ہے۔ رسول کی بد دعا بھی دعا ہے، ہاں، رسول کی بد دعا بھی دعا ہے۔ ہاں بد دعا بھی دعا ہے، تو شامل کرتے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ پروردگار ہم سب کو ایمان کی وہ دولت عطا فرمائے کہ جس میں ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ